سر یہ بہت ساری باتیں. پہلے تو یہ بتا دیں, راجہ پرویز اشرف صاحب نے تاریخ دی تھی, آج کی تاریخ تھی کہ آپ کے اراکین آئیں 30 کر کے استعفوں کی تصدیق کریں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, خوشی سے دیا ہے, تاکہ وہ منظور کریں. ظاہر ہے پی ٹی آئی بتا چکی تھی کہ ہم تو نہیں جائیں گے, لیکن یہ خبریں آج پھر چلیں کچھ جگہوں پر کہ تحریک انصاف میں شدید اختلاف ہے اس حوالے سے کہ اسمبلیاں چھوڑنے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. کیا ابھی بھی ایک رائے ہے آپ کی پارٹی میں جو ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا ابھی بھی نظر ثانی کر لیا جائے اس میں؟ دیکھیں, ایک رائے تو نہیں ہوتی ہے, اور جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں, لیکن جو ڈیسیژن ہے وہ تو اس کا پروسیس ہے, اور ہمارے ہاں جو ڈیسیژن ہے وہ کور کمیٹی لیتی ہے, اور کور کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ عمران خان کرتے ہیں, اور کور کمیٹی نے جو آرگومنٹس ہیں اس کے حق میں بھی اور خلاف بھی, وہ دونوں سن کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے. اور دیکھیے, اس میں اسمبلی میں جانے کا اب فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ مقبوضہ اسمبلی ہے, پھر دوسرا یہ ہے کہ اب انہوں نے ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے چیئرمین جو ہیں ان کو پوزیشن لیڈر بنا کے انہوں نے الیکشن کمیشن بھی فل کر لیا, وہ اب چیئرمین نیب بھی فل کر رہے ہیں ایک آدھ دن میں, اور باقی رہ کیا گیا ہے اس اسمبلی میں. انہوں نے لاز بھی اپنے پاس کروا لیے ہیں, تو کون اس اسمبلی میں جا کے ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب. یعنی اب آپ وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے کہ ظاہر ہے الگ الگ اوپینینز ہوتی ہیں, پھر ایک ڈیسیشن ہو جاتا ہے, پارٹیز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کچھ اراکین جن کی رائے مختلف تھی اس حوالے سے, وہ شاید کوئی انحراف ہی نہ کر جائیں اور اسپیکر کو کہہ ہی نہ دیں کہ جناب ہم استعفیٰ دینا نہیں چاہتے, اور اسمبلیوں میں نشست برقرار رکھنے کی خواہش مند نہ ہوں کچھ اراکین؟ آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کا ایک یہ تو پھر پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ ہے نا. ہاں, تو اگر کوئی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لے تو کر سکتا ہے, لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے نہیں ہے. مجھے لگتا یہی ہے کہ جو باقی لوٹے چھوڑ کے گئے ہیں, جو اس وقت ان کا حشر ہے, اور جو ان کی اس وقت سوسائٹی میں اور اپنے حلقوں میں جو پولیٹیکل پوزیشن ہے, اس کو دیکھ کے کوئی بیوقوفی ایسا فیصلہ کرے گا, لیکن اگر وہ کر لے تو کر لے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید ایسا ہو؟ آپ کو اس کا امکان نہ ہونے کے برابر لگتا ہے؟ اچھا, ویسے یہ وہ جو 20 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے, تقریباً ظاہر آفیشیلی طے نہیں ہوا, لیکن تقریباً طے ہو گیا کہ 20 کے 20 کو نون لیگ سیٹ دے گی 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں, اور اس کے مقابل میں ظاہر ہے آپ اپنے تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے کریں گے. کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے 20 میں سے کتنی سیٹیں جیتے گی تحریک انصاف؟ دیکھیے جی, یہ اس میں ابھی بھی ایک جو مسئلہ اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے نا, پنجاب میں اس وقت الیکشن کمیشن نے بھی اور بڑی معذرت کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جس طریقے سے یہ حمزہ شہباز کے کیسز کو ڈیل کیا ہے, اس پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ لاء کو سمجھتا ہے اس سے بڑی ایک انفارچونیٹ ہمارے ہاں سچویشن سامنے آئی ہے. اب آپ دیکھیے, آرٹیکل 224 بالکل واضح تھا کہ 5 لوگ جو ہیں جو ہمارے ریزروڈ سیٹس پہ تھے, انہوں نے سبسیکوینٹ لوگوں کو نوٹیفائی کرنا تھا, الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, لیکن ایک جج سے دوسرے جج کے پاس جا رہا ہے, دوسرے جج سے پھر پہلے پر, یعنی کوئی فٹ بال پنگ پونگ بنا ہوا ہے. اب اس طرح سے عجیب و غریب لگ رہا ہے کہ پورا سسٹم ایک انکانسٹیٹیوشنل وزیر اعلیٰ کو پنجاب پہ امپوز رکھنا چاہتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن ہوں, اس میں کوئی دھاندلی کر کے یہ 5-7 سیٹیں جیتیں اور ان کے نمبر پورے ہوں, اور جب تک نمبر پورے نہیں ہوتے ہم نے ہر حالت میں حمزہ شہباز کو اس میں رکھنا ہے وزیر اعلیٰ. والد صاحب کا یہی حال ہے وزیر اعظم کے لیے, جہاں پہ 1 سیٹ کا فرق ہے اور ان کو زبردستی رکھا ہوا ہے. لیکن جو پنجاب میں ہے وہ تو بالکل ایک آئین سے انحراف والی بات ہو رہی ہے, اور آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ واٹس گوئنگ آن ان. تو آپ سپریم کورٹ جائیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ سے آپ مطمئن نظر نہیں آ رہے تو دیکھیں وہ ختم کریں تو سپریم کورٹ میں جائے نا. میں نے تو یہی, علی ظفر سے بھی میری بات ہو رہی تھی, باقیوں سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ ان کو کہیں جی آپ کچھ ہی طرف آپ خلاف ڈیسائیڈ کریں تاکہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. وہاں پہ 1 دن کیس لگتا ہے, پھر 3 دن وہاں پہ تاریخ ہو جاتی ہے. وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی کی دکان کا کیس ہے, کوئی جو 16 سال سے پہلے ختم ہی نہیں ہونا. اس طرح تھوڑے ہی اپنا جو ہے آپ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو لیتے ہیں, اور بڑا انفارچونیٹ وہاں پہ اس سے پہلے جو فیصلے آئے, جس طرح سے اسپیکر کو کہا گیا کہ وہ حلف لے جا کے, آدھی رات کو جسٹس جواد حسن صاحب نے فیصلہ دے دیا. مطلب کافی وہاں پہ ایک پہلے ہی ہماری فرینکلی کورٹس کا حال کوئی نہیں ہے دنیا میں, اور جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ بالکل ہی جو ہے وہ حال نہیں رہتا.
سر لیکن پھر دیکھیں نا فواد صاحب، یعنی اس پہ تو پھر یہ والی تنقید ہوگی نا آپ کے مخالفین کی طرف سے کہ جو آپ اپنے مخالفین میں کرتے ہیں کہ بھائی جب فیصلہ حق میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں زندہ باد انصاف کی فتح ہوگی، خلاف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب کمپرومائز ہو گیا سسٹم. بابر اعوان صاحب نے بھی آج، آپ نے تو خیر زیادہ، بابر اعوان صاحب نے اس طرح کہا کہ بھائی یہ کیسز لاہور سے نکال کے کے پی کے شفٹ کر دیے جائیں کہیں اور کی عدالتوں میں. تو آپ یعنی مخصوص یعنی ایک عدالت کو یا ان کے انڈیویجولس پہ آپ بڑا ایک سنگین اعتراض اٹھا رہے ہیں نا، اور وہ بھی یعنی ایک بائسز کی حد تک. تو یہ تو بڑی تنقید آپ پہ ہو سکتی ہے نا کہ بھائی آپ کے مخالفین جو کرتے ہیں کہ بس فیصلہ حق میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے، خلاف پھر پروپیگنڈا. تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں. دیکھیں سوال یہ ہے، میری تنقید سے یا کسی کی تنقید سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق پڑنا، آپ نے نہ پی ایم ایل این کی بات سن کے فیصلہ کرنا ہے، نہ پی ٹی آئی کی بات سن کے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے آئین کی بات کر کے فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے. اگر آپ کے انڈیپینڈنٹ لوگ جو جورسٹ ہیں یا جو اپنے آئین کے مطابق بات کریں گے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوگا، آپ کا ہر فیصلہ جج ہوگا. جب بھی آپ امپورٹنٹ، ابھی رو ورسز ویڈ کا معاملہ چل رہا ہے امریکن سپریم کورٹ میں، ایک بہت بڑا کیس ہے رو ورسز ویڈ جس میں ابارشن رائٹس کے اوپر ابھی وہ فیصلہ لیک ہو گیا. ہر روز امریکن سپریم کورٹ کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے حق میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالتوں کے، جب عدالتوں میں ججز جو ہیں وہ روزانہ میڈیا میں اپنے ریمارکس دینا یا تو ججز کہہ دیں، میں تو سمجھتا ہوں رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور رجسٹرار جاری کر دیں حکم کہ میڈیا جج کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ریمارکس پرنٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کو میڈیا میں جب آپ آئیں گے، اور اب ہمیں پتہ ہے افتخار چودھری کے دور میں اتنا ان کو شوق تھا میڈیا کا، وہ تو وکیلوں سے بات ہی نہیں کرتے، رپورٹروں کو رات بلا بلا کے ان سے باتیں کرتے تھے. اگر آپ کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے تو پھر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرنا پڑے گا. یہ تو سمپل بات ہے. آپ نے اپنے رول سے آگے بڑھنا ہے. یہ منطق آپ کے سیاسی مخالف، کیونکہ آپ کے جو سیاسی مخالف یہ کرتے ہیں تو آپ اس ایٹیٹیوڈ پہ اعتراض اٹھاتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں دیکھو یہ مافیا عدلیہ کو ڈرا رہا ہے. یا جب نواز شریف صاحب سے متعلق معزز جج صاحبان نے کبھی سسیلین مافیا، فیصلہ تو بہت بعد میں آیا، خالی ریمارکس ہی تھے، تو اس کو آپ نے بطور سند استعمال کیا کہ دیکھو اب ان سے کیا بات کریں، عدالت نے کہہ دیا کہ مافیا. تو پھر اس امر کا اطلاق تو پھر وہاں بھی ہوتا ہے، پھر جج صاحبان کو ہر حوالے سے پھر محتاط رہنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید تو ہوگی، اس تنقید کے اوپر کرٹکس ججمنٹ کیا پاس کرتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جو پاناما کیس کے اوپر یا جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو سپریم کورٹ کا تو نام بنا ہے، اس سے سپریم کورٹ کی عزت بڑھی ہے اس فیصلے سے. جس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کی کیسز جو ہیں ان کا فیصلہ کیا. اور آپ کی رائے، اب جو نواز شریف صاحب کے جو ووٹرز ہیں ان کی سپریم کورٹ کے بارے میں پینما کے حوالے سے وہ رائے ہوگی جو کچھ کیسز کے حوالے سے آپ کے ووٹرز کی رائے سپریم کورٹ کے بارے میں. تو یہ تو پھر فرق نہیں نہ پڑتا، وہ فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیں نا، میری رائے یا ان کی رائے سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ کرٹکس نے اس ججمنٹس کو کیسے لیا ہے. جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو تمام آپ کرٹکس کو اٹھا کے دیکھیں گے، انہوں نے کہا لینڈ مارک ججمنٹ. ابھی اگر آپ جو اس وقت دنیا میں منی لانڈرنگ کے اوپر جتنے اقدامات ہوئے ہیں ان میں جو پاکستانی سپریم کورٹ کا پیناما کے اوپر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ وہ واحد پاکستان کی سپریم کورٹ تھی جس نے پیناما کے کیس کو کنکلوژن تک پہنچایا، بڑی جگہوں کے اوپر نہیں پہنچ سکا. آگے بڑھتے ہیں سر. یہ آج جو بیان ہے نیشنل ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا صاحب نے کہا، قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے. کیا آپ کے خیال میں مخاطب آپ ہیں اس میں، چونکہ خان صاحب کے کچھ اسٹیٹمنٹ وہ ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے. ایٹمی پروگرام کے اوپر پوری دنیا میں سینسٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور جو جنرل ندیم نے بات کی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے. لیکن عمران خان نے جو بات کی تھی یہی بات پہلے جنرل باجوہ صاحب بھی کر چکے ہیں. یہی بات پہلے اگر نیشنل سیکورٹی آپ ہماری ڈاکٹرائن اٹھا کے دیکھیں، وہ پوری ڈاکٹرائن ہی اس کے اوپر بنیاد ہے کہ اگر آپ کی معیشت آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر ہتھیار خالی جو ہیں وہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے جو کہ معید یوسف نے بہت محنت کر کے انہوں نے بنائی اور وہ پورا اس کو وہ دیا، اگر آپ اس کا صرف پریفیس ہی دیکھیں گے تو وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو عمران خان بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی وہ زیر بحث آئی نا عمران خان صاحب کے اسی بیان کے حوالے سے. اس میں بڑی بات ہو چکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا کہ خان صاحب کا بیان کا مطلب کیا تھا.